میں سے کچھ لوگ میرا خیال ہے شاید ابھی بھی مجھے پہچانتے ہوں گے، کیونکہ آپ کی نسل بہت اچھی ہے، ہم لوگوں کی اب یابہ گوئی نہیں سنتی جو ہم ٹیلی ویژن پہ بولتے ہیں۔ بہرحال میرا نام نصرت جاوید ہے، میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ اور اینکر ہوں، لیکن جب مجھے اس ایونٹ میں آنے کا کہا گیا تو میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ یہ جن کے نام پہ بنا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی وجہ سے میری نسل نے بولنا اور سوچنا سیکھا ہے۔ میں ابھی جو بھی بولتا ہوں یا سوچتا ہوں یہ میں نے ان کی شخصیت سے سیکھا ہے، ورنہ اس سے پہلے ہمارے ہاں بولنے اور سوچنے کا ماحول نہیں تھا۔ میں آج بالکل اینکری نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بلکہ یہاں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، اور میں بخدا آپ کو دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے سیکھنے آیا ہوں کہ مجھے کون سے سوالات اٹھانے چاہیے۔ تو برائے مہربانی مجھے ایجوکیٹ کیجئے تاکہ میری جتنی زندگی رہ گئی ہے اس میں میں کوئی ڈھنگ کا صحافی بن پاؤں جو آپ کو کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو اب میں یہاں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ لوگ جو ہیں یہ بہت فارمل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جب میں نے ان سے انٹریکٹ کیا، تو آپ جو تھوڑا سا ریبیلین یا تھوڑی سی ذرا آپ ریج یا غصہ کو دیکھیں تو اس کا میں ذمہ دار ہوں گا، یہ بھی ہوگا جی۔ I am the bad influence on these guys۔ اگر کوئی اس طرح کی بات ہوگی I take full responsibility۔ تو صرف اتنا ہے، یہ تمام لوگوں نے زیادہ تر جو سوالات کیے ہیں they are genuinely keen کہ بیکاز آپ جانتے ہیں کہ نوجوان جو یہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کا کیریئر، ان کا مستقبل، روزگار ان کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو دے وانٹ، میں آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا، اس کے بعد صرف دا فلور از اوپن ٹو دیم، وہ یہ ہے کہ آپ انہیں کسی طرح یہ سمجھا پائیں، بیکاز دے سیم ایکسٹریملی ایجیٹیٹڈ میرے ساتھ انفارمل انٹریکشن میں، کہ جی ہمارا مستقبل، ہم پڑھ لکھ جائیں گے تو ہمارے روزگار کا کیا ہوگا۔ تو پلیز اس کو آپ اگر مختصر ترین الفاظ میں ایڈریس کر دیں تو دین دا فلور از اوپن۔ فرسٹ آف آل آپ کا شکریہ، میں زیبسٹ کا انتظامیہ کا شکر گزار ہوں، سب سے بڑھ کر جو طلبہ میرے سامنے آج موجود ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں شروع اپنا پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ایک پورا منشور بھی تیار کیا ہے الیکشن کے لیے، لیکن جس سیگمنٹ سے میں جس کا میں بہت پیشنیٹ ہوں، میں اس کے بارے میں آپ سے بات تفصیلاً میں کرنا چاہوں گا، اور وہ میرا عوامی معاشی معاہدہ ہے۔ اس کو میں نے خود تیار کیا، میں نے چند ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے، جن سے ہم نے جب حکومت میں تھے کام لیے تھے، جہاں تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بنانے کی بات تھی، یا حکومت سندھ میں جو غربت کا مقابلے کرنے کے کچھ منصوبے ہیں ہمارے، یا سوشل پروٹیکشن منصوبے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہم انگیج کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میں نے یہ ایک ڈاکیومنٹ تیار کیا، اور ہم نے جو پاکستان کے جو ہم سمجھ رہے تھے مین ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم نے آپس میں بیٹھ کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کون سے ایشوز ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے مین ایشوز ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت کے ساتھ ساتھ ہم نے موسمی تبدیلی، اس لیے ہم تو لیکن میں ایکچولی انہی لوگوں کے ساتھ جو سیلاب متاثرین کے لیے کچھ منصوبے ہمارے ہیں، ان کے ساتھ ان پہ بھی بات کر رہے تھے، تو ہمارے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ سو اف وی ڈیوائڈ، کہ پاکستان میں تو ویسے بہت سے مسئلے ہیں، لیکن if we want to distill them down to the truth that I identified for myself، کہ اب آگے جا کے نہ صرف آج پھر آگے جو 50 سال ہے اس میں میں کیا سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے اہم ایشوز ہیں، تو ایک ہمارا معاشی بحران، اور دوسرا جو موسمی تبدیلی کی وجہ سے پاکستان واقعی خطرے میں ہے،
اور مجھے تو میں آکسفورڈ سے پڑھا لکھا ہوں، مگر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے وہ تب مجھے سمجھ میں آیا جب پچھلے سال ہم اس بہت ہی بڑا قدرتی آفت جو سیلاب تھا اس سے گزرے. اس کے بعد ایکسپرٹ سے دنیا بھر میں انٹریکٹ کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ آفٹر دی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ پول the largest collection، and اگر کوئی گلگت بلتستان سے یہاں موجود ہے تو ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موسمی تبدیلی کے بارے میں پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ اس لیے the northern climate change کی وجہ سے the North Pole and South Pole are going to begin to melt، اور اس کے جو اثرات ہوں گے مختلف ممالک پہ، ہمارا وے آف لائف پہ، ہمارا ہیلتھ پہ، ہمارا سٹیز پہ ایٹسٹرا، وہ تو اس پہ دیکھ رہے ہیں. نیچر کو کیا خطرہ ہوگا اس سے، ہمارے پولر بیئرز کو، ہمارے پینگوئنز کو. میں نے یہ کبھی کہیں نہیں سنا کہ کیا بنے گا of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, جیسے یہ ہمارے یہ برف پگھلے گا، اور پھر اس کے بعد بائی پرپیچول ڈراؤٹ. تو اس ایشو کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے سیاستدان مگر ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو اس ایشو کے بارے میں اور کہ ہم کتنے خطرے میں ہیں اس ایشو کے بارے میں سمجھائیں، مگر ہم دنیا بھر میں یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے. ہم 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا کے کاربن ایمیشنز میں، اور ہمارے تو سروائیول از ایٹ اسٹیک، اینڈ ہم اپنے بھی پورا فوکس اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے پہ لگا دیں، اور دنیا کے ساتھ مل کے، اس لیے کسی ایک ملک کا تو بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ریجن کا اور پھر پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا. تو ایک طرف ایک ایکسسٹینشل کرائسس، اور ساتھ ساتھ جن مشکل معاشی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. میں نے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں انکلوڈ کیا ہے. One of the most starkest examples is کہ 8 years ago if a family had a joint income of 35,000 rupees تو پھر وہ اپنے بچوں کو نیوٹریشس کھانا بھی کھلا سکتے تھے، تعلیم بھی دلوا سکتے تھے، ریکریشن یا ایمرجنسیز میں اپنے بزرگوں کا علاج بھی کروا سکتے تھے. آج اگر وہی کام کرنا ہے تو کم از کم آپ کا جوائنٹ انکم 70,000 روپیز کا ہونا ہے. اب 8 سال میں لوگوں کا تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، لوگوں کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سمجھا کہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس ملک میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس، کہ آپ اپنے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مزید پیسہ کمائیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر خود بخود وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے، اور آٹومیٹکلی جو ہے کسی طریقے سے یہ معاشی فائدہ ہمارا نچلے طبقہ تک پہنچے گا. کہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، اور جو طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنا پسماندہ طبقات کو،
اپنے نچلے طبقات کو، عام آدمی کو امپاور کریے اسی ریسورسز کے ساتھ، تو وہ ریسورسز آپ کا زیادہ کام آئے گا اور آپ کی معیشت کی ترقی اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کو سمجھتے ہوئے جب ہم نے ہمارے فگرز کو انالائز کیا تو میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھا کہ ہمارا وفاقی حکومت کے پاس ایسا 17 وزارتیں تھے جو کہ 2015 میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، آج تک نہیں ہوئے، اور سالانہ جہاں ہم اس معاشی کرائسس میں ہیں more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفاقی بجٹ سے اشرافیہ کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کتنا سبسڈیز ملتے ہیں ہمارا ملک کی اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو، وہ 1500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے، مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو موڈس اپرینڈائی ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمیں if you compare قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا، آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے، جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنز۔ اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر، اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے، ہم سو کالڈ گرین جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں۔ اگر ہم نے اتنا، I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you، کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں، میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارا اکانومی میں، ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کے وزارتیں ختم کر دیں گے، ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے، تو
ایک پاورفل سیکٹر سے پاورفل ریاکشن آئے گا، مگر اس لیے کہ حکومت اسی پیسہ کو عوام پہ خرچ کر رہی ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو، چاہے وہ ہمارا مزدور کارڈ کے تھرو، چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا نوجوان کارڈ کے تھرو، چاہے ہمارا سولر ٹرانزیشن کو یقینی بنانے کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی کے تھرو. اس طریقے سے تو پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جتنے بھی چیخیں نکلتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی کے اور ہمارا اشرافیہ سے، ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا لمبا میں نے ایکسپلینیشن کیا، یہ بڑا سمپل میرا تھاٹ پروسیس اس عوامی معاہدہ کے پیچھے ہے. یہی وہ نیا سوچ ہے جس سے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریشنالٹی میرا یہ اس پہ جو ہمارا ریشنالٹی ہے، جو ہمارا ایشوز ہوں گے، وہ آپ ضرور سوال کریں. بٹ دس از مائی کیس بفور یو اینڈ دا پیپل آف پاکستان کہ مشکل وقت ضرور ہیں، مسائل بہت زیادہ ہیں، بٹ فار بگ پرابلمس وی کین پرپوز some simple solutions. I thank you. بلاول صاحب, you would be surprised to know کہ جب میں ان لوگوں سے انفارمل ایکشن کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک لیڈی تھی who is from جو گلگت بلتستان کی تھی. کھڑی ہو جائیں نا, کوئی ایسی بات نہیں, کیوں گھبرا کیوں گئی ہیں. ہاں, السلام علیکم. انہوں نے یہ کہا تھا, فرسٹ تھنگ شی سیڈ, انہوں نے کہا جی کہ میں, آپ پوچھو کیا سوال کیا تھا. السلام علیکم, میرا نام آصف افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاءاللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کوشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے واٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں؟ میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ. یہ بھیا اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں, اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ ویمن سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے خطاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کے کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen.
جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ we need to now end جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا, ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا, کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے, اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے. ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر, پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تعلق, ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں. اگر ایگریکلچر کا نظام جو چھوٹا موٹا وہاں چلتے ہیں اچھے جب موسم ہے, اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم کیسے اس کو اب اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جہاں موسمی تبدیلی ہمارا ذرائع نظام کو نہ صرف گلگت بلتستان میں مگر ملک بھر میں متاثر ہو رہا ہے. ہم جہاں تک انرجی کا یا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کنٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا, تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے, مگر ہم پاکستان کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس جدوجہد. اینڈ ویسے ہی میں سمجھتا اگر آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہو, اگر آپ پشاور پختونخوا کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہو, تو ویسے آپ کا اعتماد نہیں ہے اس ملک کی بجلی کے نظام پہ. ایکچولی اگر آپ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہو تو آپ کا اتنا اعتماد نہیں ہے کہ الیکٹرک پہ. تو ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا. ہمارا انرجی ٹرانزیشن کی جو میں نے پروپوزل اپنے منشور میں دیا ہے وہ دو, ایک کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں, اینڈ ہر ڈسٹرکٹ میں دوسرے آپشنز ہوں گے, مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ کی ماڈل لے کے گرین انرجی پارکس بنائیں جس سے حکومت کی انویسٹمنٹ یا کنٹریبیوشن اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں زمین ہوگا, اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیں کہ وہ چاہے وہ سولر ہو, چاہے وہ ونڈ ہو, آپ کے ہاں کوئی ہائیڈل ہو یا جو بھی ہو, کہ ہم پبلک پرائیویٹ ماڈل کے تھرو گرین انرجی پارکس کے تھرو آف گریڈ سولوشنز دلوانا شروع کرتے تاکہ ہم کم قیمت میں اپنے تمام لوگوں کو, عوام کو کم قیمت کی بجلی دلوا سکتے ہیں. میرا جو 300 یونٹ کا پروپوزل ہے جس کا کافی تنقید کیا جاتا ہے وداؤٹ ریڈنگ, جو کہ I'm sure you object to the most, کہ جو میرا 300 یونٹ کا پروپوزل ہے وہ یہ کہ جن ہم 300 یونٹ کا کے الیکٹرک کا بل سبسڈی نہ دیں, ہم 300 یونٹ کی سولر کے لیے غریب لوگوں کو یہ دلوا دے تاکہ ان کو اپنا انرجی نیڈز بھی وہ پورا کرے اور اپنا ہم کیٹلائز کریں ہمارا. اگر ہم نے یہ جمپ سٹارٹ کرنا ہے پاکستان کی انرجی ٹرانزیشن کو, تو اتنا ہیوج انویسٹمنٹ اور سپورٹ حکومت کی طرف سے will encourage more people to join this energy transition and encourage economic activity. اسی طریقے سے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں, ان کو اب ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا. جن شہروں کا موسمی تبدیلی کی وجہ سے سبی ہو, بلوچستان یا ہمارا جیکباد ہو, صوبہ سندھ کا, 50 ڈگری سے زیادہ وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے. جو بھی انٹرونشنز کرنے پڑیں گے ہمارے شہروں کے کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. جی بلاول صاحب, آئی ایم سوری
اس طرح بہت زیادہ ہم پہ I'm sorry, okay fine, please let's do مجھے یہاں پہ ایک خاتون کے غالباً لاسٹ میں تھی وہ بیٹھی ہوئی. I'll keep short answers. ان کو مائک دیں کیونکہ یہ جو آپ کا آج کل یہ جو چل رہا ہے نا جی سلوگن کہ چنو نئی سوچ کو, اس کے ریفرنس میں ان کو کوئی پیپلز پارٹی کا نعرہ یاد آیا تھا, تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی جٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ I would prefer to have more questions from girls rather than boys, کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. So sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because main nayi soch ko tabhi chunungi jab meri basic necessity roti, kapda aur makan puri hogi. So please, I would like you to shed some light on it. Thank you. So I hope I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے, میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں, مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا, تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو, تبدیلی آپ کا منشور ہو, ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو, وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے اب میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں, میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں, اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں, اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے, اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے, اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, آئی کال اٹ اے فیور, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہے وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے, اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں, ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, it's not as sexy, but climate change کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں
آیا میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں, میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے, اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے, جو نہ صرف میرا سوچ ہے, میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے, نہ ہم کسی میڈیا چینل مستر جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے, جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں, جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا, اختلاف رائے ہوگا, مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول تو میں خود جو نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا, مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کے اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی, آزادی کی بات کی, اور سوالات جو ہے نا یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین, یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ, یو مسٹ. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی. آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے, وہی والا. وہ والا پوچھے نا, فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں, اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. آپ نے اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah. اچھا, لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ کرنا ہو, کوئی نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا میں بہت جلدی ایک let me try and answer the question very quickly. ایک تو جو میں نے ایکسپلین کیا, جو میرا specific proposals voteter.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے ہیں. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے, ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے, ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے, ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% آف GDP کو 12% آف GDP تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے, اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے, اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے, جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے, اپنے گھر کا خیال رکھ سکے, اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے, جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں, ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالیٰ ڈیوالو ہوگا, اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ اپنایا ہے, جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور, چاہے وہ حکومت کے ادارے میں, پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں
چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو, آپ کسی کے گھر پہ کام کرے, آپ کسی دکان پہ کام کرے, they can all benefit from our labor policy. Register and get a mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive social security and their pension. In the interim جو facilities ہم صحت کے لیے, علم کے لیے جو support labor کے لیے دیا جاتا ہے, اس کو ہم اس expanded definition of labor کو بھی یہی support دلوا دے, اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملے, اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں کہ مزدوری کرنا ہے, اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کے بزرگوں کا صحت ہو, ہم ان چیزوں کو کور کریں. اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے, کسانوں کے لیے, باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پرپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری, غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں, یا ایک قسم کی مالی مدد و تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلاول صاحب, میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں. یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی, یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنز, جس کی وجہ سے ظاہر کیمرہ اور لائٹس اور یہ وہ کرنی ہوتی ہیں. اس وقت اس طرح کے بہت سارے ہالس میں یہاں پہ اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں. یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو دیگر بات بتاؤں, یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہوا ہے. آئی کین ایشور یو, ورنہ ادروائز آئی ووڈنٹ ہیو بین سٹنگ ہیئر. یہ تمام کے تمام جو بچے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. موسٹ آف دیم آر میڈل ہولڈرز, ناٹ نکما اسٹوڈنٹس لائک می. تو اس لیے پلیز بی ایشور کہ یہ کوئی ان کی سلیکشن جو ہے اٹس پیورلی آن میرٹ, ایبسلیوٹلی میرٹ. ہاں زین, آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے, میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں اور سائیکالوجی میرا میجر ہے. آپ نے معاشی بحران کے بارے میں بات کی, تو آپ نے اپنی پچھلے سال آپ کی بھی حکومت تھی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا, تو وہ دیکھیں معاشی ترقی کی تو مشکلات وغیرہ ہیں, پاکستان جو مسئلے فیس وغیرہ کر رہا ہے, وہ کیا اس کے علاوہ کیا رکاوٹیں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی وغیرہ جو ہے وہ حاصل وغیرہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال میں جس کرائسس سے ہمارا ملک آج سے نہیں کچھ سالوں سے گزر رہا ہے, اس سنجیدگی سے یہ کرائسس کو نہیں سمجھنا. I don't think it's an issue of نہ سمجھ رہے ہیں, مگر اس کو نان سیریسلی ٹیکل کیا جا رہا ہے. اور اگر آنیسٹلی اگر ہم کوئی اور ملک ہوتا, چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو یا پچھلی حکومت کے دور ہو یا اس سے پہلے, پورا ملک کا ایک فوکس ہوتا کہ ہم پاکستان کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالیں, کیسے بچائیں. اس لیے جو تکلیف پاکستان کے عوام اس وقت سے گزر رہے ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا. اور جو خطرے ہمارا اوور آل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں, وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے. انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے, دونوں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا, دونوں حکومتیں, خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا, دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا. دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا, جس سے مجھے بہت افسوس ہوا. ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے, شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں, اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار اٹس اوور آل اکنامک پالیسی اور اکنامک کنٹریبیوشن ایٹسٹرا, جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا, تو اپنا کیا ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت, تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا, اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو پیٹرول کی قیمتیں اوپر ہوئے تو وہ لوگ برے ہوں گے.
اس کا جو بوجھ ہے نہ خان صاحب نے اٹھانا ہے نہ شریف صاحبان نے اٹھانا ہے. یہ جو کاسٹ ہمارا معیشت کو ہوا قرض کی صورت میں, جس طریقے سے ہم ڈیمیج ہوئے, اس کا بوجھ مجھے آپ کو اٹھانا پڑے گا آگے جا کے. ہم نے سمجھا کہ اب ہم تو کہ ہم اب تو نئی حکومت آیا ہے, ہم تو ان چیزوں کو ایک سیریسنس کے ساتھ لیں گے. شروع میں ایک سیریسنس کے ساتھ لیا بھی کیا, اور بڑے مشکل سے, اس لیے جب انٹرنیشنل ڈومین میں آپ کے انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ کسی ایک شخص کو نہیں دیکھتے. اگر خان صاحب اپنا معاہدہ کو توڑتے ہیں تو پاکستان نے اپنے معاہدہ کو توڑا ہے, تو پاکستان کی کریڈیبلٹی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے سامنے اس کو دھچکا لگتا ہے. مگر کافی مشکلات کے باوجود کے بجائے جو نئی حکومت تھا ایک مل کے مشکل سے کام کر کے پاکستان کو ایک بار پھر IMF کی پروگرام ریوائیو ہوا, وہ سو کال ڈیفالٹ سے ہم بچے. اور جب اس کا پہلا قسط پاکستان آ رہا تھا تو اسی وقت دو چیزیں ہو رہی تھیں. سندھ اور بلوچستان کی طرف وہ بارش میں اضافہ ہوتا رہا اور وہ سیلاب کا صورتحال پیدا شروع ہو گیا. دوسری طرف پورا ملک میں, زیادہ تر پنجاب میں کچھ بائی الیکشنز آ رہے تھے. اب اس دوران حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے, یہ جتنا مشکل تھا, مجھے پتا تھا کہ جتنا مشکل تھا یہ IMF کا معاہدہ کو اس وقت کلوز کرنا, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں, ہمارے ہاں فلڈز آئے ہیں تو ہم خود یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ 3 مہینے ہم اپنے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. وہی کام جو خان صاحب نے کیا اپنا سیاسی فائدہ کو آگے دیکھتے ہوئے, وہی کام نیا حکومت نے اکنامک ٹیم نے کیا. اس کا بوجھ ایک بار پھر دار صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, شہباز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب نے نہیں اٹھانا ہے, اور اس کا وہ خان صاحب کو بھی یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا. اس قرض کو, اس ایکسپینس کو, اس کاسٹ کو آپ کو اور مجھے اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم شاید عام طور کا کوئی معاشی صورتحال ہوتے, ہمارا تو امریکہ جیسے معیشت ہوتا یا کسی اور ملک جیسے معیشت ہوتا, تو شاید آپ کھیل سکتے تھے. جس طریقے سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا گیا ہے, اس کا نقصان ہم آج تک اٹھا رہے ہیں. اور کب تک یہ ایکسپیکٹ کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ ہم سیاست کریں, ہم ان کی قسمت کے ساتھ کھیلیں, ہم پاکستان کی معیشت کے ساتھ گیمبل کریں, اور پھر میرے عزیز ہم وطنوں, آپ نے اب قربانی دینا ہے, اب ہم آپ کے اس ٹیکس میں اضافہ ہوگا, اس کی قیمت میں اضافہ ہوگا. آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے تو آپ کو قربانی دینا بند کرے, اور ہم وفاقی حکومت سے کہیں کہ آپ یہ ستارہ وزارتیں کی قربانی دیں. ہم اشرافیہ کو کہیں کہ آپ یہ 1500 ارب سالانہ سبسڈی جو ملتا ہے اس کا قربانی دیں, تاکہ ہم پاکستان کے عوام پہ یہ پیسہ خرچ کریں. یہ IMF کا کہتے ہیں, آج یا کل IMF نے کہا پاکستان کو کہ آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اضافہ کریں, اور آپ مزید اس قسم کے ویلفیئر کے منصوبے لے کر آئے. جب میں اپنا یہ معاہدہ انٹروڈیوس کیا تھا, جس ٹیلی ویژن چینل پہ میں کیا, سوال یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیسے کریں گے IMF. سچ یہ ہے کہ آپ کا ایک حکومت ایسا ہو جس کا نیت صحیح ہو, جس کا پالیسی صحیح ہو, تو اسی IMF کے ساتھ وہ معاہدہ کر سکتے ہیں جہاں ہم پسماندہ طبقات کا خیال بھی رکھیں اور پاکستان کی معیشت کو ایک نئے سمت میں لے کے جائیں. جی بی بی آپ کرنا چاہ رہے. جی Assalamu alaikum. My name is Aiza Zahir and I am a BS Media student, and I used to be an OPS student as well. OPS? Yeah. Okay.
My question is regarding Benazir income support program. میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ لوگ اس میں فنڈنگ پرووائڈ کرتے ہیں ٹو پیپل, تو وائی ناٹ پرووائڈ دیم اسکلز تاکہ اور میڈیم مطلب اس انکم اگر آپ فنڈز ان کو دیں گے تو اس سے دے گیٹ ڈپینڈنٹ, کیونکہ یو نو پاکستانی عوام کی ویسے بھی عادت ہے کہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. سوچ کے اس طرح آپ قوم کو بھکاری بنا رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں نا کیش نہیں مطلب ڈپینڈنٹ ہو رہے ہیں نا, دے ول ویٹ فار دا انکم کہ انکم آئے, دے ڈونٹ لائک دے ناٹ ورکنگ. ہمارا یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں بھی ایسا پروگرام ہے؟ No, I'm not aware. آئی تھنک برازیل میں بھی ہے, اسی وجہ سے وہاں پہ اب وہ آیا صدر, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں. اینی وے جی آپ جی وہی برازیل میں بھی نہیں, لیکن آپ ایکسپلین. سو تھینک یو, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. تو the Benazir income support program is the first social safety net in Pakistan, اور اب یہ نہ صرف ہمارے ہاں مگر ریجنلی ایک اسٹینڈرڈ گولڈ اسٹینڈرڈ بن چکا ہے. ایجپٹ سے لے کے فلپینس تک جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز سوشل سیکیورٹی کے کیش ٹرانسفر پروگرامس کے ذکر کرتے ہیں تو اسی ماڈل کو اپناتے ہیں. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, نہ صرف ہم غربت اور مہنگائی میں حکومت کی طرف سے مالی مدد دلوا کے غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کر رہے ہیں, مگر ساتھ ساتھ ویمن امپاورمنٹ کر رہے ہیں. کہ پاکستان میں جو ہمارے خواتین ہیں, جب آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہو تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کہتی تھی کہ she believes that a woman cannot be truly empowered unless she is economically empowered. اور آپ ذرا جائزہ کریں کہ پاکستان بھر میں کس قسم کا انقلاب آیا جب پاکستان کی گلگت بلتستان سے لے کے سابق فاتح کے قبائلی علاقوں سے لے کے بلوچستان کے سے لے کے جنوبی پنجاب کے ناردرن سندھ کے ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے لے کے ان کی خواتین کے پاس یہ بینک کارڈ آیا اور ان کو یہ مالی مدد ملا. ان کو بیکاری نہیں, اس نے امپاور کیا ہے ہمارے خواتین کو. اس سپورٹ کی وجہ سے مختلف ایگزامپلز ہے جہاں وہ نہ صرف غربت کی لکیر سے نیچے اپنے آپ کو نکالیں, اس لیے آپ کو جو مدد ہے وہ خود تو نہیں نکال دیں گے کسی کو غربت سے, but because it supplements them. اس سپورٹ کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں, یہ سپورٹ کی وجہ سے ان کا گزارا ہوتا ہے. But you're absolutely right, it was never just meant to be the Benazir income support program. اس میں تو یہ تو ضرور اس کو چلنا رہنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے اسی وقت جو انٹروڈیوس کیا وسیلہ حق, وسیلہ روزگار, وسیلہ تعلیم, وسیلہ صحت, اور یہ انہوں نے ساتھ ساتھ چلنا تھا, جس سے ہم اگر وسیلہ حق ہے تو وہ بلا سود قرضہ والی بات ہے, جس سے ہم بلا سود قرضے ان خواتین کو دے تاکہ وہ اکنامکلی اپنا کاروبار شروع کرے اور اس طریقے سے اکنامکلی امپاور کرے. وسیلہ روزگار اس کا ایک آف شوٹ تھا جس سے ان کو جن سکلز کی آپ بات کر رہے ہو وہ سکلز ہم دلوا سکے تاکہ وہ کام کر سکے, روزگار کر سکے. تو اس طریقے سے ہمارا جو سوچ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں تھا وہ ایک کمپریہنسو پاورٹی ایلیویشن پروگرام تھا. اس کا جو کیش ٹرانسفر کا پاورٹی ایلیویشن اور ویمنز امپاورمنٹ کا منصوبہ ہے وہ بہت ہی کامیاب رہا, مگر جو حکومتیں اس کے بعد آئیں وہ جو باقی پورشنز ہے ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا. میں نے اپنا منشور میں یہ پلیج کیا ہے کہ ہم نہ صرف اس میں اضافہ کریں گے مگر ان تمام جو ساتھ چلنے تھے غربت کے مقابلے کرنے کے لیے منصوبے جو کہ خواتین کو ٹارگٹ کیے گئے ہیں ان کو بھی ہم رجوع کریں گے. میرا اپنا خیال ہے کہ اس حوالے سے ایک بات شاید وہ چیئرمین صاحب آپ کو انہیں ریفر کرنی چاہیے تھی, وہ یہ ہے کہ ابھی جیسے سندھ میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں ان کو جب یعنی ری بلڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا جو حق ملکیت ہے نا وہ خواتین کو دیا جا رہا ہے. تو ہمارے ہاں کے مرد حضرات ہوتے ہیں چل نکل بھارت ہوں جب غصے میں آتے ہیں تو اب عورت
اب کہا کرے گی اللہ خیر کرے ہم جیسے لوگوں پہ. میں اگر آپ کی اجازت ہے I'm actually very proud of this one initiative. یہ ہمارا اسی سیلاب جب آیا تھا تو obviously پورا میں وزیر خارجہ تو تھا اور ساتھ میں پورا ملک کا دورہ کر رہا تھا. جہاں میں جاتا تھا وہاں کی خواتین کی اگر آپ کہیں کہ ایک مطالبہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے گھر بنا کے دو. تو میں واپس آیا صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی بیوروکریسی کے ساتھ بیٹھ کے کہ میں نے ان کے گھر بنانے ہیں اور منہ پہ جواب نہ نہیں ہو سکتا سر. اور میں نے تو یہ مانا نہیں اور ہم نے پھر میں سلام پیش کرتا ہوں چیف منسٹر سمت قائم علی شاہ صاحب اپنے مراد علی شاہ صاحب کو کہ ان دنوں میں ایک طرف ہم ایک دن میں بارش ہو رہا تھا اور اس کا مقابلہ کر رہے تھے, رات میں میرے ساتھ وہ ورلڈ بینک کے آفیشلس کی ملاقاتیں کر رہے تھے تاکہ ہم پالیسی فریم ورک کر سکتے ہیں. اور ہم نے پھر ورلڈ بینک سے $2 بلین کی فنڈنگ کی بندوبست کی, نہ صرف اس کے لیے پورا سیلاب کے لیے مگر ایک حصہ جو ہے وہ ہمارا ان گھر کا تعمیر کرنے کے منصوبہ کا, جہاں ہم 20 لاکھ گھر صوبہ بھر میں بنا رہے ہیں جن کے گھر تباہ ہوئے ان کو کچا گھر تھے ان کو پکا گھر مل رہا ہے. ساتھ ساتھ جو انیشیٹو سندھ حکومت نے اس کے ساتھ جوائنٹ کیا ہے وہ یہ جس کا نرشد صاحب ذکر کر رہا تھا, جہاں اس گھر کے جو مالکانہ حقوق ہے اس گھر کی خواتین کو دلوا رہے ہیں. This is now the biggest single asset transfer in Pakistan in a generation. آپ اگر اس اسکیل کا کچھ ہوا ہو تو آپ کو شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا جو لینڈ ریفارمز ہے اس تب تک جانا پڑے گا اس قسم کا ایگزامپل نکالنے کے لیے. It is the biggest reconstructions of housing program ever after a natural disaster. The one before this was done in Nepal, جہاں earthquake ہوا تھا. ہم ایک طرف سے climate resilient housing بنا کے موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں, مالکانہ حقوق دلوا کے ان کا اکنامک امپاورمنٹ اور ویمن امپاورمنٹ کا بھی بندوبست کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاشی انقلاب کا آغاز ہے. میں نے اپنا منشور میں وعدہ کیا ہے کہ اسی ماڈل کو دیکھتے ہوئے ہم پاکستان بھر میں انشاءاللہ تعالی 30 لاکھ گھر بنائیں گے پاکستان کے غریب ترین عورتوں کے لیے, جو کہ ایک طرف تو گھر کی تھی اپنی, but the point is کہ the asset transfer, the empowerment of the bottom of the pyramid, یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو راتوں رات ان کا اکنامک سٹیٹس میں اضافہ ہوگا. یہ ایسٹ ان کے پاس ہوگا تو وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا میں نے اپنے آنے والے نسلوں کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں اور اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا رہے گا. وہ اگر کوئی کام کرنا چاہے, بزنس کرنا چاہے, اپنے زراعت میں ایک انویسٹ کرنا چاہے تو اس ایسٹ کو کے ساتھ ایک لون لے سکتے ہیں اور اس پیسہ کو وہ اپنا کاروبار میں یا اپنا کام میں استعمال کر سکتے ہیں. آگے جا کے ان کے بچے جو ہے اگر اس ایسٹ کو بیچتے ہیں تو اس طریقے سے اکنامک, so I'm just saying that میرے پاس شاید وہ پیسہ نہ ہو, وہ ریسورسز نہ ہو کہ میں سب کچھ کر سکوں, but there's so much for us to unlock in the economic potential of Pakistan. یہ تمام 2 لاکھ گھروں کو جو ہم دلوا رہے ہیں وہ تو اسٹیٹ لینڈ پہ تھا, اب نہ وہ لینڈ حکومت کا کوئی کام آنا تھا اس لیے لوگوں نے وہاں رہنا تھا کچے گھر میں مگر ادھر ہی رہنا تھا. تو اب ہم نے اس لینڈ کا اکنامک اس لینڈ سے اکنامک ایکٹیویٹی جو شروع کیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی باٹم آف دا پیرامڈ سے ہمارا معیشت کو فائدہ بھی دلوائے گا. جی بھائی آپ کرنا چاہ رہے ہیں. My name is Mohammad Maz and I'm student of social sciences. سر میرا کویسچن یہ ہے کہ آپ ریپیٹیڈلی 17 منسٹریز کی بات کر رہے ہیں, تو سر آپ نے کہا کہ جب بھی ان پر اشرافیہ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو ریزسٹنس آتی ہے, تو ان کیس یو کم ان پاور تو آپ کس طرح سے, ان کیس اگر آپ بھی ریزسٹنس آبویسلی فیس کریں گے تو آپ اس کو کس طرح سے پھر ڈیل کریں گے؟ تو آپ کا سوال تو بڑا ویلڈ ہے. ہاں تو صحیح طریقہ تو صرف ایک دفعہ لگا اور وہ شیخ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں تھا اور اس کا جواب میں قائد عوام کو تختے دار پہ لٹکایا گیا
اس وقت جس طریقے سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انڈسٹریز میں بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کے عام آدمی کو دلوایا, that was the last time that the elite of Pakistan has been shaken up aggressively by the state. اب جو آپ کہہ رہے ہیں ریاکشن تو ضرور ہوگا, مشکل ہوگا. یہ چینلز جس پہ ویسے ہمارے کردار کشی کے علاوہ زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے, وہ کیا کریں گے, مزید بات کریں گے ہمارے خلاف. حل یہ ہے کہ ہم نے عوام کو اپنے ساتھ جوڑنا ہے, نہ صرف اپنے ساتھ, اپنے سے زیادہ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, معیشت کے ساتھ, کہ وہ محسوس کرے کہ میرا اسٹیک ہے اس چیز میں. ابھی اگر میں کل اٹھ جائے اور کہوں کہ میں یہ بند کروں گا اور اس پیسہ سے میں کوئی فینسی ہتھیار لینا ہے میں نے, یا اس پیسہ سے میں نے ایک میٹرو بنانا ہے, تو وہ ہو تو جائے گا, مگر جو ریزسٹنس ہے وہ اب میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میرا تھیوری ہے وہ یہ کہ اس لیے کہ ہم وہ پیسہ پاکستان کے عوام پہ خرچ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی, ان کو اگر میں ادھر سے لے رہا ہوں تو ڈائریکٹلی اپنے نوجوانوں کو, اپنے کسانوں کو, اپنے مزدوروں کو وہی فائدہ پہنچا رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالی جب یہ مشکل فیصلے لیے جاتے ہیں اور ریاکشن ہوتا ہے تو امید اتنا کہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, اور پاکستان کے عوام کھڑے ہو تو آپ اشرافیہ سے بھی مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ جو مطلب میرے سوچ سے سمجھ سے باہر ہے, 2015 میں ڈیوالو ہونے تھے, اب کام کیا کرتے ہیں مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا, لیکن میں نے تو ان کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں 18ویں ترمیم کی وجہ سے نا اب صبح سے پیسے واپس لو. چھوٹا سا میں نے مطلب کتاب اٹھا کے میتھ کرنا شروع کر دیا اور پتہ لگا کہ یہ ہمارا 300 ارب سالانہ لیتے ہیں ان وزارتیں کو چلانے میں. اگر کوئی ایک تو آئیڈیل سچویشن ہے کہ میں پہلے دن پہ آ کے ان سب کو بند کر دوں. اگر کوئی مشکل اس میں ہے, کوئی جینیوئن ریزن سامنے آتا ہے, تو ہم ایک ٹرانزیشن فیز طے کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, مگر ہونا تو پڑے گا. وی کانٹ ہیو دس ڈبل. جی آپ. Firstly, the manifesto sounds very promising and embedded in equal opportunity for everyone across the social strata. My question is, as per your vision of Nayi Soch, how do you plan on empowering the religious minorities and marginalized communities of the country and integrating them in the mainstream socio-economic web? Okay, that's a very important question and fair point. Also, میں نے اپنا جو عوامی معاشی معاہدہ ہے اس میں تو ایکچولی ہم نے specifically ذکر بھی نہیں کیا ہے. So I'm very glad that you pointed out. In our actual manifesto, we've laid out a comprehensive plan to address the various issues that minority communities in Pakistan face. Even in the past, I'm just trying to take out the specifics, but even in the past, Pakistan People's Party نے قانونی لحاظ سے ریفارم سے ان کمیونٹیز کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا. جو رہتے ہیں وہ بھی ہم نے پلیج کیا ہے اپنے منشور پہ, رائٹس فار آل آن پیج 30 آف مائی مینیفیسٹو. ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں لے کر آئیں گے. اگر میں نے ایک اسپیسیفک جو 2 چیزوں کو جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ان کے جو زیادہ شکایتیں ہیں, ایک انفورسڈ ڈسپیئرنسز کا اور مس یوز آف دا بلاسفیمی لا کا. دونوں کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور میں یہ پلیجز کیے گئے ہیں کہ ہم نہ صرف انفورسڈ ڈسپیئرنس کے ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے, مگر مس یوز آف دا بلاسفیمی لا کے ایشو پہ بھی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور پہ یہ ڈالا ہے کہ ہم یہ 2 ایشوز ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دس quite expansive. I mean, میں آپ کو جی آپ نے کرنا تھا سرائکی, لیکن کرو گی اردو میں, سرائکی میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے. چلو. السلام علیکم, میرا نام آئمہ خان ہے اور میں بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور میرا تعلق ساؤتھ پنجاب میرا غازی خان سے ہے.
تو میرا کوسچن یہ ہوگا کہ آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں انہوں نے بہت وعدے کیے ہیں کہ وہ سرائیکی صوبہ بنائیں گے, انکلیوڈ پاکستان پیپلز پارٹی ایز ویل. تو آپ ہمیں کیسے انشور کریں گے کہ اگر آپ اس دفعہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو ہمیں سرائیکی صوبہ نظر آئے گا بنا ہوا؟ تھینک یو آپ کے سوال کے لیے. I don't know as far as سارے سیاسی جماعتیں نے یہ وعدہ کیا اور شاید بٹ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے میں اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. ہم نے جنوبی پنجاب پہ ہمیشہ فوکس کیا ہے, نہ صرف آج سے مگر ہر دور میں. یا ہم کبھی صدر پاکستان بنائیں تو وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. I mean, that didn't go so well for us, but بن گیا. اور پھر ہم نے وزیر اعظم جب بنائے تو ملتان سے. اور آپ اگر ہمارا جو ان زمانے کا بجٹ پی ایس ڈی پی کا ایکسپینڈیچر کا کمپیریزن کریں خان صاحب کے دور سے, میاں صاحب کے دور سے, کسی اور کے دور سے, جو حق بنتا تھا جنوبی پنجاب کا ایز اے پرسنٹیج آف دا ایکسپینڈیچر آف پاکستان, وہ ایک دفعہ پورا ہوا. اس کے علاوہ اس پرسنٹیج کو I think it was 31% or whatever the exact number was. اس کے علاوہ کسی اور کی no one has put their money where their mouth is as far as جنوبی پنجاب is concerned. جہاں تک یہ تحریک ہے, آپ نے ایک نام استعمال کیا, لوگ ڈفرینٹ سوچ رکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گے. جو پیپلز پارٹی نے اس پہ آغاز لیا, ہم نے پارلیمنٹ سے جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے وہ لیجسلیشن بھی کی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو تو ریکویسٹ یہ ہوگا کہ ہمیں وہ 2/3 تک اکثریت دلوائے, جس سے ہم آئین میں وہ ترمیمیں کر سکتے ہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. تب تک کرنا کیا ہے, تب تک ہم نے جو بنیادی ایشوز ہیں, جو پسماندگی ہے, اس کو ایڈریس کرنا ہے. ایک طریقہ یہ کہ ایٹ لیسٹ پروپورشنلی جو ان کا ایکسپینڈیچر ہے ان کو وہ حق دیا جائے, مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے آپ چولستان کے علاقہ کو اٹھا کے دیکھیں یا آپ ہمارا میڈیا کو دیکھیں, جس طریقے سے جنوبی پنجاب کو ان کے کنسرنس کو نیشنل مین اسٹریم کانورسیشن سے آؤٹ رکھا جاتا ہے, اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو ہم تمام پسماندہ علاقے سے نمائندگی بھی رکھتے ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں صوبے بنانے والی بات ہے, ہمارا آئین میں ان کی کوئی ابھی تک طریقہ کار موجود نہیں ہے. طریقہ کار انٹروڈیوس کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگا. جی بھائی آپ. السلام علیکم. My name is Jawad Ahmed and I'm a student of BScs. So my question is, in the last 2 years, we saw a record number of students, graduate students who left Pakistan. So what do you suggest or what are your plans to stop this brain drain which is going on in the country? And ہم students جو ہیں مایوس ہیں, تو اس مایوسی کو آپ کس طرح دور کریں گے and what are your plans for that? تھینک یو بھائی. تو جہاں تک یہ برین ڈرین کی سوال ہے, اگر مایوسی کی وجہ سے برین ڈرین ہو رہا ہے تو اس کو ضرور ایڈریس کرنا چاہوں گا, مگر اس کے other than that we do have a problem and that is جو ہمارا ڈیموگرافک گروتھ ریٹس ہے, اس میں جو ہمارا نوجوانوں کا پاپولیشن ہے, جو آپ بار بار سنتے ہو کہ 65% of our population is youth. یہ ایک ڈیموگرافک ایکسپلوژن ہے اور ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ سوال ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار کیسے دلوائیں گے. ایک تو ہم نے یہ پروپوزل دیا کہ ہم اس طریقے سے ایسے انویسٹ کریں گے ہمارے معیشت میں, ہمارے ڈیولپمنٹ میں, جہاں سے ہم ڈیولپمنٹ کے تھرو اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہمیں پھر اپنا اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کرنا ہے. تو
میری نظر میں ایک طریقہ ہے کہ ہم اس کرائسس کو ایک اپرچونٹی میں تبدیل کریں، جہاں ہمارے ہاں ہمارے ینگر پاپولیشن کا ڈیموگرافک چیلنج یہ ہے، دوسرے ممالک میں زیادہ تر ممالک میں پوری دنیا میں ان کا پرابلم از دی ایگزیکٹ اپوزٹ، اینڈ وہاں جو ان کے بزرگوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت زیادہ ہے، جو نوجوانوں کا پاپولیشن ہے ان کا تعداد بہت کم ہے. یہ ان ممالک میں بہت مسائل پیدا کر رہے ہیں. وہ نہ اس پاپولیشن ان کے پاس ہے کہ وہ ان کی بزرگوں کا خیال رکھ سکے، نہ وہ اپنے معیشت میں وہ جابس فل کر سکتے ہیں اپنے پاپولیشن سے، جو اس ڈیموگرافک چیلنج کی وجہ سے مسائل پیدا کر رہے ہیں. تو میرا پروپوزل یہ ہے کہ وی میری دا ٹو، اور میں نے اس پہ کام کرنا شروع کر دیا جب میں 18 مہینے کے لیے ملک کا وزیر خارجہ تھا. جہاں میں جاتا تھا میں پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے عوام کو ان ممالک میں روزگار کروانے کے لیے، اس پہ میں ان سے بات چیت کا آغاز کیا. یورپین یونین کے ساتھ اس پہ ڈائلاگ یا چل رہا ہے یا یہ کنکلوڈ ہوا. I can't tell you everywhere. میں ہنگری گیا تو ہنگری میں ان کا یہ یورپین یونین میں یہ مسئلہ تھا. جاپان گیا تو پتہ چلا کہ ان کو سالانہ 4 million they need 4 million people to come to their country every year to meet their demographic challenge. تو اب اور باقی ملک میں مڈل ایسٹ میں ایسے سچویشن ہے. تو میرا پروپوزل یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ ماڈرن سکلز دلوا دیں. ماڈرن سکلز کا مطلب وہ ٹیکنیکل سکلز، چاہے وہ لو اسکل ہو یا ہائی اسکل ہو، ڈپینڈنگ آن دا سکلز دیٹ آر نیسیسری. اور ساتھ ساتھ ماڈرن سکلز کے ساتھ ساتھ ہمیں لینگویج کورسز بھی انٹروڈیوس کرنا پڑے گا. آئی پروپوز ٹو ڈو دس تھرو مائی یوتھ سینٹرز، بٹ آئی ایم شیور دیٹ دے کین بی ڈن، بیکاز ہمارے بہت سے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں مگر دے ناٹ کوآرڈینیٹڈ انڈر اینی ون باڈی. تو ہمارا یوتھ سینٹر کے تھرو ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم ماڈرن سکلز دلوا دیں، ٹیکنیکل سکلز دلوا دیں، یہاں تک کہ لینگویج سکلز، کہ اگر میں نے وہ 4 ملین جاپان کا ان کو اچانک ضرورت پڑے کسی اسکل کا، میں 6 مہینے کے اندر اپنے بچوں کو بیسکس روڈیمنٹری جاپانیز بھی سکھا دوں، ان کو وہ اسکل یا ان کے پاس وہ اسکل ہے پہلے سے یا ان کو یہ اسکل دلوا دے اور لنک اپ کرے کہ یہ میرے نوجوان کو آپ وہ نوکری دیں. میں تو برین ڈرین مایوسی کی وجہ سے میں تو نہیں چاہوں گا کہ ہو، مگر میں پرو ایکٹیولی اگر ہمارا حکومت ملے تو ہمارا ایک تو نظر مختلف ہے دوسری سیاسی جماعتوں سے. ہم سمجھتے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی کوشش کرے اپنے نوجوانوں کو روزگار دلوانے کے لیے. وہ ہم نہ صرف پاکستان میں کریں گے مگر قائد عوام کی طرح ہم یہ کوشش کریں گے کہ دنیا بھر میں پاکستان کے عوام کو وہ مواقع ملے. جی آپ. And I am in BS Media Sciences. And my question is, کسی بھی جب الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوتی ہے، ہر پارٹی کی نا ٹارگیٹ آڈینس جو مین ہوتی ہے از بیسیکلی یوتھ. تو آپ لوگوں نے یوتھ کو کتنے پرسنٹ ریشو سیٹس کا دیا ہے؟ اینڈ بینگ اے ویمن آئی وانٹ ٹو نو کہ اس ریشو میں سے کتنی سیٹس ویمنس کو دیں گے، ینگ ویمنس کو؟ گڈ کوسچن. ایک تو یو ول بی سرپرائزڈ ٹو نو کہ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ باقی سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں پرسنٹیج وائز پاکستان پیپلز پارٹی نے زیادہ نوجوانوں کو ٹکٹس دیے. آئی تھنک ہمارا پرسنٹیج وائز 18% ہے، اور دونوں پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نواز نے اس پرسنٹیج سے کم سیٹس دلوائے ہیں. بٹ دیٹس ناٹ انف. لک فنڈامنٹلی میں یہ بلیو کرتا ہوں ود اے پیشن کہ جو حکومت میں آتے ہیں، خاص طور پہ اس بار ہمارے جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ لٹرلی ان کا لاسٹ اننگس ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرے، چاہے وہ ہمارا اکانومی کے بارے میں ہو یا کسی چیز کے بارے میں ہو، ان کو اس کو جو کانسیکوینسز ہے ان فیصلے کے، ان کو نہیں بھگتنا پڑے گا، مجھے اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ قیادت میں یا ایٹ لیسٹ وائس ایٹ دا ٹیبل ان ڈیسیژن میکنگ ہمیں نوجوانوں کو دینا چاہیے، تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے، اگر ہم نے اس کا کانسیکوینسز بھگتنا ہے تو ہمارے بات تو سنیں. میں نے یہ پرو ایکٹیولی کوشش کیا کہ نوجوانوں کو موقع دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ بلدیاتی نظام از دی لائک نرسری فار پالیٹکس. وہاں مجھے ریسنٹلی موقع ملا ہے صوبہ سندھ میں، جہاں صوبہ بھر میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے، تو ہمارا میئر آف کراچی مرتضی وہاب صاحب
recently turned 40, he's young. Mayor of Hyderabad, young. Mayor of Sakhar, Larkana, young. سوچ اس کے پیچھے یہ کہ اگر نوجوانوں کو ایک تو میرٹ پہ ان کے اپنے محنت بھی ہے, ایسے بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ینگ ہے تو آپ سب آگے آئے, مگر ساتھ ساتھ کہ وہ اس انداز سے کام کریں گے, وہ ان ایشوز کو سامنے رکھتے کام کریں گے, وہ ایسے فیصلے لیں گے جس سے وہ ایٹ لیسٹ امید یہ ہے کہ ہمیں ہمارا نقصان نہ ہو. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ ایسے دی پریزنس, چاہ ہمارا ٹکٹس بھی ہم نے اتنے نہیں دیے جتنا ہمیں دینے چاہیے تھے نوجوانوں کو, اور جہاں مشکل سیٹس ہے یا جہاں ایون پکی سیٹس ہے تو وہاں بھی بہت مشکل ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ آپ پیچھے ہٹے, کسی نوجوان کو موقع دے. I'm not saying it's easy, but it's necessary if we're going to break through from this sort of روایتی سوچ. because ایک چیز ایک طریقے سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے تو some people find it easier کہ ایسے ہی چلتا رہے تو کیا فرق پڑے گا. نہیں, فرق پڑے گا, اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور I've seen across from sort of the field all the way internationally کہ پاکستان کے نوجوان کیسے کام کر سکتے ہیں. موقع دیا جاتے ہیں تو پاکستان کے نوجوان ڈیلیور کر سکتے ہیں. جی بھی آپ کو بہت افسوس. So there are two ways to deal in politics, right? And I've seen the other way. And ایسا ہے کہ چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا شاید ہمارا, it was like میری مرضی, میرا سوچ یہ ہے اور یہی اچھا ہے اور اس طریقے سے کریں گے, اور زور زبردستی سے جو ہے the power of the majority ہم اپنا چیز کو عمل درآمد کریں گے. مگر ساتھ ساتھ ایک دوسرا طریقہ کار ہے کہ آپ کام لے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہی تو خوبصورتی ہے ہمارا پارلیمانی نظام کا, یہی خوبصورتی ہے ہمارا پارلیمانی نظام کا کہ آپ اس کے بجائے کہ آپ اپنے ہی چیز کو مسلط کریں, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بھی محب وطن پاکستانی ہو, جو دوسرے بندے وہاں کھڑا ہے یا منتخب ہوئے ہیں وہ بھی محب وطن پاکستانی ہی ہیں. اور I might think I'm proposing the best way to solve the solution. Somebody else is proposing what they believe is the best way to solve a problem. حقیقت شاید یہ ہو کہ میرا رائے میں اور ان کا رائے میں درمیان میں سے کوئی بیسٹ آپشن ہو. جب آپ سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں گے, me versus them میں تبدیل کریں گے, تو میرے خیال میں اس طریقے سے بیسٹ آپشن نہیں نکلتا ہے. کنسنسس بنانا پڑتا ہے. تو امید یہ ہے کہ I've put forward my proposal. اگر کسی میں کوئی ڈاؤٹ ہے, کوئی ان کا بہتر پروپوزل ہے, اس کو سننے کے لیے تیار ہے. مگر I think that it's time. We can't remain a welfare state for the elite and continue to be a country that sees the historic rise in poverty, a historic rise of unemployment, not only unemployment, underemployment. مطلب سکلز ہیں, تعلیم ہے, ڈگریاں ہیں, مگر اس لیے کہ ہم وہ روزگار کے مواقع نہیں پرووائڈ کر سکتے ہیں تو اوور کوالفائڈ پیپل آر ورکنگ ان لوور کوالفائڈ جابس. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے میرا اپنا پلان ہے, دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, سوچنے کے لیے, کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, مگر دے ہیو ٹو پٹ فارورڈ دیٹ پروسیس. اچھا بلاول صاحب, بیڈ نیوز از وی آر لیفٹ ود 3 minutes only, کیونکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے تو ظاہر ہے لوگوں سے جانا ہوگا. تو آپ پہلا سوال کر لیں, پلیز بی بریف, آپ بھی سارے اس کا بریف کر دیجیے گا. اینڈ دیٹ لیڈی یہ بہت دیر سے انتظار کر دیکھیں جی. آپ آئی ایم سوری, جی آپ پلیز. My name is Abdullah Athar. I am a student of Management Sciences. Your party has recently announced its manifesto. I'd really like to know what would be the implementation plan for this manifesto. تو امپلیمنٹیشن پلان یہ ہے کہ حکومت بنائے اور اس پہ عمل درآمد کرے. اور میں ایکچولی مدد اپنے آپ سے زیبسٹ سے لوں گا, آپ جیسے نوجوانوں سے لوں گا کہ ہمیں
need ways to think outside the box. And I think if we're looking for new ways of thinking, so the best place to start is from universities. حکومت کی تو روایتی طریقہ کار ہے. میں اب اتنا عرصہ سے پاکستان کی سیاست میں رہا ہوں, میں حکومت سے کام نکالنا جانتا ہوں, اور میں نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ انٹروڈیوس کیا ہے سندھ میں کافی کامیابی اس سے حاصل کیا ہے. اس سے میں جہاں تک امپلیمنٹیشن کی بات ہے مجھے مسائل نہیں ہے, مگر مجھے یہ چاہیے کہ وی نیڈ نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس. وی نیڈ جو انرجی that you bring to the table. So I am hoping to not have a government that just sort of sits at the top and rules over the country, but one that proactively engages. And I would like to believe کہ اگر میں وزیر اعظم بنوں تو میں ضرور آپ جیسے ادارے میں دوسرے ادارے میں خود جا کے انگیج کر کے ان نوجوانوں سے مدد لوں گا. بھائی چونکہ وعدہ کر چکا ہوں, چلے آپ کو نیکسٹ کوسچن. اونلی 1 minute. نیکسٹ کوسچن. جی جی دیکھتے ہیں کہ یوتھ زیادہ آن لائن کام کر رہی ہے, صرف یوتھ نہیں باقی بھی بہت سے ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں. آئے دن حکومت میں انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اور ان کا نقصان ہوتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کس طرح آپ کریں گے حکومت؟ آپ کا تو اتنا فٹ سوال ہے, میں کیا کروں. I tried very proactively while I was foreign minister to encourage monetization on digital platforms in Pakistan. I went and engaged with Meta, with TikTok, with all the TikTok تو ہوا نہیں لیکن پھر بھی بات تو کرنا تھا سب سے کہ میں اس چیز کو انکریج کروں. یہاں تک کہ میٹا کے ساتھ ان کا جو سٹارز مونیٹائزیشن فیچر ہے, انہوں نے مجھے وہ موقع دیا کہ میں اس فیچر کو پاکستان کے لیے لانچ کروں. مگر ساتھ ساتھ جو میں نے ان سے بریفنگ لیا تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ پورا دنیا بھر سے ہمیں کمپلینٹس آتے ہیں کہ کسی چیز نے ان کے قانون کا خلاف ورزی کیا ہے اور اس کو ہمیں دیکھنا ہے. And this happens all over the world. And they say, look, ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اس لیے ہمارا پالیسی یہ ہے کہ اگر ہم کوئی قانون کو توڑ رہے ہیں کسی بھی ملک میں تو اس کا لیگل ریپریکاشنز ہوتا ہے. تو ہمیں وہ مین پاور کی ضرورت ہے کہ وہ بندہ بیٹھے اور وہ ایک کمپلینٹ کو دیکھے صحیح ہے نہیں ہے وٹ ایور, اور اپنا ایکشنز بھی. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ دفتر بھی کھولے, آپ وہ بھی کھولے, آپ یہ بھی کھولے. And then they showed me a graph. And they said, this is sitting in the Meta office in Singapore. یہ پوری دنیا سے ہمارا جو کمپلینٹس آتے ہیں, پاکستان ادھر تھا and all the way down. As in باقی کوئی مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے. And وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ look, you are such a big potential for us. کہ اتنا بڑا ہمارا پاپولیشن ہے. میٹا خود آ کے ہمارا انفراسٹرکچر میں, اس لیے we have infrastructure problems. اب میری بہن گلگت بلتستان سے پوچھے کہ کتنا تیز ان کا انٹرنیٹ وہاں چلتا ہے. تو we have infrastructure, communication infrastructure ڈیجیٹلی, اس کا بھی پرابلم ہے, اس میں بھی وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو پاکستان میں روپیز میں کامرس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے نظر سے ہمارے اکانومی ان کا پروفٹ مارجن کے لیے نقصان ہے, مگر وہ نقصان اٹھا کے یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں. اور بہت سے ایسے ایگزامپلس دیے. مگر آخر کہا کہ ایسے ہمیں ٹریٹ کریں گے, ایک طرف اتنے لیگل پیکا کی وجہ سے اور یہ تمام قانون کی وجہ سے اتنا ریسٹرکشنز, اوپر آپ ہمیں اپنے پیسہ جو ہم کماتے ہیں وہ بھی پاکستان سے باہر نہیں لینے کی اجازت دیں گے. تو کیسے یہ ترقی کرے گا؟ پاکستان میں جتنا ڈیجیٹل میڈیا سے, ٹیکس سے, مونیٹائزیشن سے ہمیں فائدہ ہوگا, شاید کوئی اور ملک ہے جو اتنا فائدہ ہو سکتا ہے. ہمارا جو ایکسپورٹس کے کمپلین کرتے ہیں, وہ مسئلہ صرف ایک اس جگہ سے ہم حل کر سکتے, جو روزگار کے مواقع ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ایک بچہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے اپنا ایپ بنا کے کمانا شروع کر سکتا ہے, اور وہ بھی ڈالرز میں. میرا جو نقطہ نظر ہے وہ اتنا کہ آپ جتنے بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم کریں, کم کریں.
there's this attitude yaar in Islamabad and Muslim League and the bureaucracy کہ اگر کوئی اپنا ملک میں انویسٹ کر رہا ہے نا آپ ان پہ فیور کر کہ وہ آ کے آپ کے ہاں سے پیسہ کما رہے ہیں. تو دس از ایبسولوٹلی the reverse of what is true. آپ یہ تمام قانون سازی پہ ایک دفعہ پھر سے ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ آسانی آپ کے لیے ہو, آسانی دنیا کے لیے ہو. اب سوچے کرنے دیں ان کو, وہ چل سا کیا ہوگا. ٹک ٹاک پہ لوگ آئیں گے, عمران خان کے نعرے لگائیں گے, قیامت تو نہیں ہوگا نا. لیکن آپ ان کے بارے میں سوچیں, وہ دراز کا بندہ, وہ فوڈ پینڈا کا بیچارہ, وہ کریم کا جو چلا رہا ہے اپنا, اس کا کیا ہوگا. This is now it's a new world. یہ کام خان صاحب اپنے دور میں کرتا تھا, اس کے بعد بھی ہوتا رہا. میرا کوشش یہ ہوگا کہ ہم یہ کام چھوڑیں, and جس کا فائدہ ہے وہ فائدہ ہمیں. جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے, اب وہ موٹر وے کا زمانہ آ گیا. انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرنا ہے تو پاکستان کے عوام کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ اس ملک کے کونے کونے پہ پہنچا دیں, یہ ریسٹرکشنز ختم کر دیں, اور پاکستان کے نوجوان خود ہمارا معیشت کی ترقی کا بندوبست کریں. بھائی جان, میں آپ لوگوں کو انتہائی دیانتداری سے جرنلسٹک آبزرویشن سے بتا رہا ہوں کہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب گیٹنگ سو سویٹ, بہت متاثر ہوئے ہیں. لیکن آپ کے ساتھ انٹریکشن میں وچ از آنیسٹلی امپریسو. آئی ایم آلسو ریئلی آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ فرام یو. لیکن سیاستدان خاص طور پر جب وہ انتخابی مہم میں ہوں تو ٹائم ان کا نہیں ہوتا. ان کے جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں بار بار مجھے اشارے کیے چلے جا رہے ہیں, اور مجھے ان سے رابطے کے لیے ان کی ضرورت رہے گی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو, وی ہیو ٹو کال اٹ. تھینک یو سو مچ ایوری ون. بہت ہی اچھا مجھے لگا.